وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا پاک ہے تو، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جان لیتا۔ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ عیسی ابن مریم کتنے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے ادب سے کام لینا چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میرا رب ہے، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان میں تھا میں ان پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ شہید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے، اور شہادت دیکھنے، سننے اور جاننے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کلام کے ساتھ شہادت دینے کے معنی میں بھی۔ تو ہر چیز کی ہر وقت خبر رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ انسان تو دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک پوری رات یہ آیت نماز میں پڑھتے رہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے، لہذا ہمیں بھی کبھی اس آیت کی تکرار کرنی چاہیے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت سے درود پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت پڑھ کر وہ ساری رات اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے کچھ دعا ہی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور تکرار سے پڑھی اور روتے رہے، اور پھر آپ نے عرض کیا اے میرے رب میری امت میری امت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔
تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسانوں کے بارے میں انسان کے دل میں سچی ہمدردی ہو، اور سچی ہمدردی کیا ہے کہ ان کی آخرت کی فکر ہو۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور سب سے بڑا سچ توحید اور ایمان ہے۔ تو یہاں اسی سچائی کی طرف اشارہ ہے، یعنی قیامت کے دن توحید والوں کو ان کی توحید ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ سچائی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو انسان سچ بولتا رہتا ہے وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آخری آیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان میں ہے، سب کا مالک وہی ہے، اسی کا اختیار ہے ان سب پر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی آسمان و زمین پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہے، سمیت ان تمام چیزوں کے جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہیں۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام مکی سورت ہے، اس کی 165 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 55 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کا نام الانعام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مویشیوں کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، اور لفظ انعام اس میں 6 بار آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن غلطی کہاں کرتے کہ عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کو وہ خالق مانتے ہیں معبود بھی صرف اسی کو مانے۔ تو وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے، ان کے نام کی نظریں چڑھاتے، منتیں مانتے، مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمے کی حقیقت نہیں جانتے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً غیر اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ان کے نام پر نظریں بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، مشکلات کے وقت ان کے قبروں پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر فرق کس چیز کا رہ گیا؟ اور سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے اور شکر ادا کرنے کا کلمہ ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہ اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ اللہ کی کمال قدرت کے ثبوت کے بعد علم میں کمال کا ذکر آیا کہ وہ جانتا ہے جو بھی تم جانتے ہو، یعنی جو کام بھی تم جس مقصد کے لیے کرتے ہو، تمہارے اعمال جس کام میں مشغول ہوتے ہیں سب اس کے علم میں ہے۔ تمہاری نیت اور ارادے جو تمہارے دل میں چلتے رہتے ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو جلد ہی ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دے رکھا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا می بھیجا، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھاتا ہے، اسے خوب مال و دولت عطا کرتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں کو پا کر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس تکبر میں اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو پچھلی قوموں کی ہلاکت کے 3 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، زمین میں طاقت اور اختیار ملنے کے باوجود نافرمانی کی۔ نمبر 2، نعمتوں کی ناشکری کی اور تکبر کیا۔ اور نمبر 3، رسولوں کو اور ان کی حق بات کو جھٹلا دیا۔ یہ ان کی یادیں ہیں جو آج باقی ہیں، وہ خود ختم ہو چکے ہیں، ان کی کوئی لیگیسی باقی نہیں رہی۔ ہم سب کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری کیا چیز باقی رہے گی؟ کیا ہمارا جسم باقی رہے گا موت کے بعد؟ نہیں۔ ہمارا انٹلیکٹ، ذہانت، قابلیت، ہوشیاری، چلاکی، جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں یہ باقی رہے گا؟ نہیں۔ ہمارے ایموشنز، ہمارا غصہ، ہماری خوشی، ہماری محبتیں، ہمارا یہ سب، یہ باقی رہے گا؟ نہیں۔ کیا باقی رہے گا؟ جو ہم نے کام کیے، یعنی جو ہم نے جیسے معاملات لوگوں کے ساتھ کیے، وہ لوگ جب تک باقی رہیں گے اس طرح کی یادیں ان کے دل میں رہیں گی۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جنازے کے وقت یہ کہہ رہا ہو کہ اس شخص کے پاس اتنی کاریں تھیں اور اس کے پاس فلاں جگہ گھر تھا اور اس کے پاس اتنا مال تھا؟ کوئی نہیں ذکر کر۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیسا تھا، کتنا اچھا تھا یا کتنا برا تھا،
یا یہ کہ وہ فوت کیسے ہوا، اور وہ بھی بس وقت گزارنے کی باتیں ہیں. تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کون سی چیز دنیا میں باقی رہنے والی ہے ہمارے بعد، اور کون سی چیز آگے جا کے ملنے والی ہے مرنے کے بعد. یہ ہے اصل کنسرن کی بات، آثار. اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی مان کے نہ دیتے. یعنی جس کی قسمت میں ہدایت نہیں نا، اس کے شکوک و شبہات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کوئی دلیل اس پہ کام نہیں کرتی. اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے. اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازمی ایک آدمی ہی بناتے، اور ہم ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. یعنی فرشتے کی شکل میں آتا تو ان کو کہاں پتہ چلتا کہ وہ فرشتہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا. نہ اس کی آواز سن سکتے، نہ اس کی شکل دیکھ سکتے. تو وہ فرشتہ انسان کی شکل میں ہی آتا نا، تو پھر کہتے نہیں اس کو ہم فرشتہ نہیں مانتے تو انسان ہے. تو نہ ماننے والے کسی بات کو نہیں مانتے. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کہ یہ ایک بشر ہے، اور آج کے لوگ آپ کو بشر ماننے سے انکار کر رہے ہیں. عجب نفسیات ہیں انسانوں کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا اور اس کے ذریعے ہمیں یہ ساری ہدایت کی تعلیم ملی. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ہدایت کی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ وہی چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جن کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد
قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی اس نے لکھ دیا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، ورنہ جتنی نافرمانیاں انسان اس دنیا میں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے تو یہ دنیا قائم ہی نہ رہتی۔ دنیا میں تو مومن کافر سب اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی زمانے اور وقت کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اس لیے یہاں دن اور رات کی بات کی گئی، یعنی چاہے زمان ہو یا مکان ہو، ہر چیز پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مالک ہی نہیں بلکہ ہر چیز کو چلا بھی رہا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ کہہ دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا جا رہا ہے، کیا کہ جو جھٹلا رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، ان کی قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ جس کسی سے اس دن وہ عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت شرک کی جڑ کاٹنے والی ہے۔ اللہ تمہیں کوئی نقصان دے تو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی خیر لانا چاہے تمہاری طرف کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا انسان کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور صرف اسی سے مجھے مانگنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور ہر طرح کی تکلیف، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہمارے جسم میں ہو، دل میں ہو، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن، کچھ بھی، کسی بھی طرح کا نقصان، مال میں ہو، اولاد میں ہو، صرف وہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا ہمارے اس بات پر یقین ہوگا اتنی ہماری دعا میں اخلاص زیادہ ہوگا، شدت زیادہ ہوگی، اور ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی کو پکارتے رہیں گے۔ اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غلبہ رکھنے والا ہے، اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان سب کو خبردار کروں جس جس کو یہ پہنچے۔ یعنی قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا آپ نے اپنے وقت میں حتی الوسع کوشش کی کہ لوگوں کو پیغام پہنچے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہ مدینہ میں بیٹھ نہیں رہے، بلکہ کچھ بیٹھ رہے جو تعلیم دیتے تھے، اور کچھ نکل گئے کہ جو اسلام کی دعوت دینے والے تھے، اور مشرق و مغرب میں پھیل گئے، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی،
اکثریت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے اسی کتاب ہی کو ذریعہ بنایا گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ پیغام سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ابھی تک تو مسلمانوں تک بھی نہیں پہنچا. صحابہ کے بعد تابعین اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے. آج ہمیں اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اس بات میں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں. ہم میں سے ہر ایک شخص سوچے وہ اس میں کیا حصہ ڈال رہا ہے اور کس طریقے سے اپنا یہ فرض پورا کر رہا ہے. ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ کرے، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سب کو، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. آپ نے فرمایا اللہ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد رکھے اور آگے پہنچا دے. پھر فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل